الحمدللہ ہم لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ وہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی اگر کسی کو راستہ چاہیے ہدایت کا تو یہ 5 صفات جو ہے وہ اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور دیکھا جائے تو 7 صفات ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے اندر یہ صفت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، تقویٰ۔ تقویٰ کیا ہے؟ سیریس لوگ جو اپنے آپ کو نقصان سے بچانا چاہتے ہیں، وہ لوگ جو کہ اپنی زندگی کا مقصد سمجھنا چاہتے ہیں، وہ لوگ جو کہ اللہ کے مرضی کے آگے اپنے آپ کو جھکانا چاہتے ہیں، وہ لوگ اگر ان تمام چیزوں سے ہر چیز کو ہٹا دیا جائے تو کم سے کم کوئی سنجیدہ آدمی اپنا نقصان نہیں چاہتا۔ تو وقی کا معنی نقصان سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو ہر وہ آدمی جو اپنے آپ کو، جو ذہین ہے، جو اسمارٹ ہے اور جو پڑھا لکھا ہے، وہ کوئی نہیں چاہتا کہ اس کا نقصان ہو جائے۔ تو سب سے پہلے پرہیزگاری جو ہے، جس تقویٰ کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ تقویٰ کا مطلب کیا ہے، جسے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا تھا کہ دنیا سے اس طرح گزر جانا کہ انسان دنیا میں ملوث نہ ہو جائے۔ یعنی دنیا میں ملوث ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا چھوڑا جائے گا، مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ہی خرچ نہ ہو جائے، دنیا کو استعمال کرے آخرت کے لیے، ہے نا۔ دنیا مقصد نہ ہو جائے اس کا، بلکہ دنیا کو استعمال کرے اپنے آخرت کے حصول کے لیے۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ تو پہلی چیز اپنے اندر سنجیدگی پیدا کرے۔ یہ زندگی بہت سیریس معاملہ ہے۔ یہ زندگی ملی ہے آخرت کو کی کمائی کے لیے، یہ زندگی ملی ہے مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کے لیے، یہ زندگی ملی ہے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ تو یہ فکر لے کے آگے بڑھا جائے گا، اور اس کے بعد اللہ کی رضا تلاش کی جائے گی نماز کے ذریعے، اللہ کے راستے میں اپنے تمام نعمتوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے۔ تیسری چیز، اور غیب پر ایمان لانا پہلے، تیسری چیز نماز قائم کرنا، چوتھی چیز اس میں سے خرچ کرنا جو ہمارے پاس ہے، جو کتاب ہم سے پہلے کی ہے اس پر ایمان لانا، جو کتابیں ہمارے اوپر ہے اس پر ایمان لانا، اور پھر آخرت پہ یقین۔ 7 صفات ہیں جو ہمیں کامیابی کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ یہ 7 صفات کے اوپر نشان لگائیے گا تاکہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے ان کے لیے یکساں ہے۔ ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 6 کے اوپر ہیں۔ ان کے لیے برابر ہے، خواہ آپ انہیں خبردار کریں یا نہ کریں، بہرحال وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، وہ سخت سزا کے مستحق ہیں۔ دل، ابھی جیسا اللہ رب العالمین ہم نے کہا نا کہ دل سے خطاب کرتے ہیں اللہ رب العالمین، تو دل کا خطاب کیا ہے؟ جو لوگ جانتے بوجھتے انکار کرتے ہیں ان کے دل کے اوپر مہر لگا دی جاتی ہے، دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کے بارے میں بتایا کہ یہ تو انکار کرنے والوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جو انکار کرتے ہیں اور جانتے بوجھتے انکار کرتے ہیں، تو پھر ان کا حال اس طرح کا ہو جاتا ہے۔ مومن کے دل کا حال، معاملہ کیا ہوتا ہے؟ میرے اور آپ کے دل کا حال کیا ہے؟ کب ہم سمجھیں گے کہ میرے دل کے اوپر اللہ نہ کرے کوئی مہر لگ گئی، کوئی سیل لگ گئی کہ اب کوئی خیر، کوئی نیکی، کوئی اچھی بات اس کے اندر داخل نہیں ہونے والی ہے؟ اس کو بہت اچھا ایکسپلین کیا گیا ہے ایک حدیث میں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن جب گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس کے دل میں سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ میرے اور آپ کے دل کے اوپر گناہ اپنا اثر رکھتے ہیں، نیکیاں جس طرح اپنا اثر رکھتی ہیں نا، اسی طرح گناہ بھی اپنا اثر رکھتے ہیں۔ گناہ کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ ہمیں نے گناہ کیا تو کوئی گناہ چڑھ گیا میرے اوپر، میرے دل کے اوپر اس کے اثرات آتے ہیں، اور اثر کیا ہے؟ اس کے دل کے سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر کے گناہ سے باز آ جاتا ہے تو اس کا دل پہلے کی طرح صاف اور شفاف ہو جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ کی بجائے گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے تو وہ نقطہ سیاہ پھیل کر اس کے پورے دل پر چھا جاتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی وہ زنگ ہے
جسے اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے۔ دوسری جگہوں پر اللہ رب العالمین نے اس سے زنگ قرار دیا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بھی حدیث ہے جس کا مفہوم یہ کہ جس طرح لوہے کے اوپر زنگ چڑھ جاتا ہے اسی طرح دلوں پر بھی زنگ چڑھ جاتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ، لوہے کا زنگ تو ہمیں پتہ ہے، ہم سیکل کرتے ہیں، یعنی لوہے کے اوپر لوہا رگڑتے ہیں تو زنگ نکل جاتا ہے اور لوہا چمک جاتا ہے، تلوار کو چمکا لیتے ہیں ہم سیکل کر کے۔ دلوں کو سیکل کرنے کا، دلوں کے اوپر کے زنگ کے اتارنے کا کیا علاج ہے؟ دلوں کا علاج کیا ہے؟ آپ نے علاج بتایا ہے، ہم اور آپ یاد رکھیں، امت یاد رکھے اس بات کو۔ ہم سمجھتے نہیں ہیں میرے دل کے اوپر کتنا زنگ چڑھ گیا، لیکن اگر اللہ کی یاد نہیں آتی، اللہ کا احسان یاد نہیں آتا، اللہ کے آگے جھکنے کو دل نہیں چاہتا، اللہ کی باتوں میں ہمارا دل نہیں لگتا، دنیا کے کام ہمیں 24 گھنٹے میرا گھر میرا کام، میری جاب، میری مصروفیت، یہ آپ کو اور ہم کو اپنی طرف اٹریکٹ کر کے رکھتی ہے، تو یقین جانے کہ دل کے اوپر زنگ چڑھ چکا ہے۔ علاج کیا ہے؟ علاج ہے کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن۔ یہ زنگ کو دھونے والی کتاب ہے۔ اللہ کے کلام سے دل کا زنگ دھل جاتا ہے، انسان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنسو بہنے لگتے ہیں، اپنی محرومی کا احساس ہو جاتا ہے، کرنے کیا آئے تھے اور کر کیا رہے ہیں، آخرت نزدیک ہے، قبر نزدیک ہے، ہائے زندگی کہاں گزار دی۔ تو یہ سارا معاملہ پھر پتہ چلنے لگ جاتا ہے، جنت دکھائی دینے لگتی ہے، قیامت نظر آنے لگتی ہے، انسان کو اپنا انجام دکھائی دینے لگتا ہے، دل دھلتا جاتا ہے، دنیا کی حقیقت اور دنیا کا وزن سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ تو بس ایسے ہی تھی یہ زندگی کہ میں نے صبح کی، گویا کہ صبح ہوئی اور شام ہوئی، ایک دن یا دن کا کوئی حصہ۔ تو پھر یہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ تو ایک بات تو یہ کہی گئی کہ تلاوت قرآن، کثرت کے ساتھ قرآن کے ساتھ وقت گزارو، اور دوسرا کیا علاج ہے؟ کثرت کے ساتھ اپنی موت کو یاد رکھو، وہ چیز جو تمہارے ساتھ ساتھ لگی پڑی ہے لیکن ہم اور آپ اس کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، اس کو یاد نہیں رکھتے ہیں، اس لیے کہ جس کو یہ یاد رہا نا آخرت کیا ہے، جس کو یہ یاد رہا کہ مرنا ہے اور ایک دن اٹھایا جانا ہے، اور اٹھائے جانے کے بعد اللہ کے سامنے اکاؤنٹیبلٹی ہے، محاسبہ ہوگا، حساب دینا ہوگا، 5 سوال کے جواب دینے ہوں گے، ہم کو اور آپ کو 5 سوالوں کے جواب دینے ہوں گے۔ کون سے ہیں وہ 5 سوال؟ 5 سوال ہیں کہ زندگی کہاں گزاری؟ کوئی بنی آدم میرے اور آپ کے قدم 1 انچ اپنی جگہ سے ہل نہ سکیں گے، ہر کوئی تنہا ہوگا، اکیلا ہوگا، دنیا کے ہجوم میں رہتے ہوئے، دوستوں کے جو ہے نا اور محبت کرنے والوں کے بیچ میں رہتے ہوئے یہ نہ بھول جائیں کہ اکیلے قبر میں دفن ہونا ہے، یہ نہ بھول جائیں کہ اکیلے اٹھنا ہے، یہ نہ بھول جائیں کہ اکیلے اللہ کے آگے کھڑے ہونا ہے۔ یہ سب کچھ چیزیں، یہ سارے نام، یہ سارا مال، یہ سب کچھ پیچھے رہ جائے گا، یہ سارے محبت کرنے والی ہستیاں، انسان تنہا اور اکیلا ہوگا۔ تو اس وقت حساب جو کیا جائے گا، کسی انسان کا، بنی آدم کے قدم اپنی جگہ سے 1 انچ ہل نہیں سکیں گے۔ کب؟ 5 سوالوں کے بغیر۔ یہ سوال تو کھڑے کھڑے اپنی جگہ پر دینے پڑیں گے جواب۔ کون سا وہ سوال ہے؟ پہلا سوال، زندگی کہاں گزاری؟ کہاں گزاری ہے؟ جواب دینا پڑے گا وہاں پر، اور یہ نہیں کہہ سکیں گے ہم کہ ہم نے زندگی دنیا کمانے میں گزار دی۔ اللہ کو تو چاہیے ہوگا، تم کو زندگی ہم نے دی تھی، تم کو امامت کا مرتبہ دیا تھا، تم کو ایمان کلمہ لا الہ الا اللہ دے دیا تھا ماں کے پیٹ سے، تم کو کتاب تو ایسے ہی بچپن سے مل گئی تمہارے ہاتھ میں، یہ اللہ کا کلام، تم کو ڈھونڈنا نہیں پڑا ایمان کو۔ تو پھر جو کام تھا، جو جاب تھا، وہ کر کے آئے ہو یا صرف اپنی مرضی پوری کر کے آئے ہو دنیا میں؟ تو جاب کیا تھا اس دنیا میں؟ قرآن کے اوپر عمل کرنا اور قرآن کو نافذ کرنا، اس دنیا کے اوپر، اس زمین کے اوپر اللہ کا کلام، اللہ کا قانون نافذ کیا جائے گا۔ یہ ہے میری ذمہ داری امت خیر کی حیثیت سے۔ وہ کہاں کر کے گئے ہم؟ تو پھر زندگی کہاں گزاری؟ دوسرا سوال، جوانی کہاں گزاری؟ اور تیسرا سوال، مال کہاں سے کمایا؟ اور چوتھا سوال، مال کہاں لٹایا؟ کہاں پہ خرچ کیا مال کو؟ سارے کے سارے اپنے اوپر، اپنے بچوں کے لیے،
بچا بچا کے بینک بیلنسز بچا بچا کے رکھنا، تو پھر وہ امت جو بھوکی مر رہی ہے، وہ لوگ جو ننگے ہیں، وہ لوگ جن کے سروں کے اوپر چھت موجود نہیں ہے، ان کا کیا بنے گا؟ ان کی ذمہ داری کس کے اوپر عائد ہوتی ہے؟ ان تمام لوگوں کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے پیسے والوں کے اوپر، مال والوں کے اوپر، جن کے مال اور جن کے بینک بیلنس رکھے ہوئے ہیں۔ آج مرے کل دوسرا دن، یہ بینک بیلنس لے کے جائے گا کوئی؟ پھر خرچ کیوں نہیں کرتا ہے؟ صحابہ تو صبح میں آنے والے مال کو شام تک نہیں رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی چیز آئی، آپ نے اسی وقت کہا کہ مدینہ کے فقراء کو دے دیے، بلایا جائے، اور پھر شام کے وقت میں جب جھاڑ کے دامن کھڑی ہوئی ہیں تو نوکرانی نے کہا، خادمہ جو تھیں، کہ آج آپ کا روزہ تھا، آپ نے اپنے لیے تو کچھ نہیں رکھا اور ہمارے پاس افطار کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا پہلے یاد دلاتی تو کچھ رکھ لیتے۔ تو یہ معاملہ تھا کہ ابھی جو روزہ ہے میرا، اس کے افطار کی بھی فکر۔ ہم سے یہ نہیں کہا گیا کہ اس طرح دامن جھاڑ دو اپنا، لیکن ہم سے یہ ضرور کہا گیا ہے کہ 2.5% زکوٰۃ کے علاوہ بھی تمہارے مال میں فقراء کا، تمہارے رشتہ داروں کا، تمہارے سوال کرنے والوں کا، اور غربا کا، مساکین کا، ان لوگوں کا جو کہ اللہ کے راستے میں خدمت کرنے والے ہیں، اللہ کے دین کی، مساجد بنانے کا، اور جو ہے مدارس بنانے کا، علمی جو ہے وہ اسلامک انسٹیٹیوٹ بنانے کا، تاکہ آنے والی نسلوں کو جو ہے وہ بچایا جا سکے باہر کی خرابیوں سے۔ یہ سب کچھ میری ذمہ داری ہے، یہ سب کچھ ہماری ذمہ داری ہے، یہ سب کچھ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔ اور ہم مال لے کے، ہم یہ نہیں کہہ رہے ماشاءاللہ جتنے مساجد، جتنے اسلامک انسٹیٹیوٹ، جتنے کچھ یہاں پر خاص طور پر، یہ سب امت کے اندر اتنی خیر ہے الحمدللہ، یہ سب انہی کے پاکٹ سے نکل کے آئی ہیں، لیکن کیا حق ادا ہو گیا؟ نہیں ادا ہوتا ہے، اس لیے کہ ابھی اسلامک اسکول کی بہت بڑی کمی موجود ہے۔ اس بات کی بہت بڑی کمی موجود ہے کہ پیسے کم، جن کے پاس کم پیسے ہیں ان کو اسکالرشپس دی جائیں تاکہ وہ بچے اسلامک اسکولز میں پڑھ سکیں۔ معاملہ کیا ہے کہ اسلامک اسکول میں بھی وہی بچے پڑھ رہے ہیں جن کے والدین کے پاس پیسے موجود ہیں، اس لیے کہ اتنی فیس ہر کوئی دے نہیں سکتا۔ تو کیا پھر جن لوگوں کے پاس اتنا مال نہیں ہے ان کو اسلام کی سمجھ نہیں دی جائے گی؟ ان کو نہیں بچایا جائے گا؟ ان بچوں کو نہیں بچایا جائے گا؟ ان کی نسلوں کو نہیں بچایا جائے گا؟ یہ میری ذمہ داری نہیں ہے؟ ہم بس اپنے بچوں کی فکر میں تو ہیں، ہمارے بچے اسلامک اسکول میں پڑھ لیں، پھر دوسروں کے بچے، پھر آخر آگے کی سپورٹ کے لیے تو اسپانسر کرنا چاہیے کہ ہم دیتے ہیں اسکالرشپ کسی بچے کے لیے جو کہ نہیں پڑھ سکتا، نہیں دے سکتا، اس کو ہم آگے بڑھانے کی کوشش کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو بہرحال باتیں تو بہت ہیں، اپنے ارد گرد دیکھیے گا تو انسان کو مال خرچ کرنے کے اتنے راستے دکھائی دیتے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں راستہ ہی نہیں ملتا، مال کہاں خرچ کریں، کوئی دکھتا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر جو بات بتائی ہے کہ مال کہاں خرچ کیا، وہ یاد رکھنا ہے کہ اس کا حساب لیا جائے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ایک ایک نعمت کے بارے میں، اور مالدار کھڑے ہوں گے۔ دنیا میں مالداروں کو دیکھ کے انسان کو بڑا رشک آتا ہے کہ بھئی ان کے پاس اتنا پیسہ ہے، لیکن یقین جانیں آخرت میں یہ لوگ بہت زیادہ مصیبت اور پریشانی میں ہوں گے۔ ہم سب کو بہت مال پسند ہے، دعائی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں مال کے اندر برکت عطا کرے، منع نہیں ہے، منع نہیں ہے، برکت مانگیں، مال حاصل کریں، اور امت کے اوپر، امت کی ضرورتوں کے اوپر، بھوک کے اوپر جو ہے جسم کو ڈھانپنے میں، سروں کو ڈھانپنے میں استعمال کریں اس کو۔ ہم جو 24 گھنٹے آپ سے پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تکلیف جب دکھائی دیتی ہے، ایک انسان کا کام نہیں ہے، اور الحمدللہ آپ سب کی مدد سے یہ سارا کام ہو رہا ہے۔ میری بیٹی کی شادی ہو گئی اور غریب کی بیٹی کی شادی نہ ہوئی، دکھ کون اٹھائے گا؟ ایک لڑکی بیچاری اپنے باپ کے گھر میں اس لیے بڈھی ہو جائے کہ اس کے باپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اس کو بیاہنے کے لیے۔ تو پھر جب اپنے بچوں کی خوشیاں ہم سے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اور جب میرے بچے کی شادی نہیں ہو رہی ہوتی تو میرے پاس جو پریشانیاں ہوتی ہیں، جب کہ میرے پاس مال بھی ہے، ہم افورڈ بھی کر سکتے ہیں، ابھی صرف رشتہ نہیں لگ رہا ہے، تب میری بے چینی ہوتی ہے کہ راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے۔ تو اس باپ سے جا کے پوچھیں، اس ماں سے جا کے پوچھیں جس کے پاس کہ پیسہ ہی نہیں ہے رشتہ کرنے کے لیے، رشتہ آتا تو ہے
لیکن مانگ کی وجہ سے بیٹی نہیں اٹھتی، تو مانگ آخر پوری تو کرنی پڑے گی ان کو ان کے گھر کی خوشیاں دینے کے لیے۔ میرا بہت بڑا پروجیکٹ جہاں گھر بنانے کا ہے، وہیں پر غریب بچیوں کی شادیاں کا ہے۔ ایک زندگی کو، انسانی زندگی کو، اس کی زندگی کی خوشیاں دینا، ہم کہتے ہیں اس سے بڑا کوئی اور کام نہیں۔ جہاں پر دوسری تکالیف ہیں، ہر چیز کے اوپر سکینت عباد الرحمن کے چیریٹی سے کام کیا جاتا ہے، لیکن سر چھپانا جو بیسک ضرورت ہے کہ انسان کی، بھوکا رہ سکتا ہے انسان، پیاسا رہ سکتا ہے انسان، لیکن چھت کی تکلیف کے بے گھر ہے اور گھر کی تکلیف 24 گھنٹہ، وہ انسان اپنے گھر میں عزت و آبرو کے ساتھ اپنے بچوں کو سمیٹ کے بیٹھ سکتا ہے، لیکن گھر کے بغیر نہیں جیا جا سکتا۔ اسی طرح اپنی بچی کی تکلیف جو ماں باپ اٹھاتے ہیں، اس کے بغیر نہیں جیا جا سکتا۔ تو راستے کتنے ہیں خرچ کرنے کے، تو خرچ کہاں کیا، چوتھا سوال۔ اور پانچواں سوال، جو علم حاصل کیا اس پہ کہاں تک عمل کیا۔ ہم پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ سورہ بقرہ، اور آہستہ آہستہ ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ قرآن کی تکمیل کی طرف بھی جائیں گے، لیکن دل کے اندر نیت یہ ہے میری، آپ کی، اور ہونی یہ چاہیے کہ یہ پورا کا پورا کلام میرے لیے ہے، لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ صرف جب لوگوں پر توجہ چلی جاتی ہے، ہم لوگوں کی اصلاح میں لگ جاتے ہیں، اپنی اصلاح چھوڑ کے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ آپ آگے ہم آیتیں پڑھیں گے، کسی کے فلاں کے ایسے ایسے ہونے سے کیا میرا کوئی نقصان ہو رہا ہے؟ نہیں، میرا نقصان میرے بندگی کے اندر آنے میں نہیں ہو رہا ہے۔ دوسرا اگر کچھ نقصان کر رہا ہے، اس کی ذات کا نقصان ہے، لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، ان کے لیے ان کا ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے۔ تو ہم دوسروں کے اصلاح میں لگ جاتے ہیں۔ تو بات کیا ہو رہی تھی کہ دل، اور جو ابھی ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ ابھی اس دور قرآن کا تھیم ہی دل کی صفائی ہے، تو اس کے اندر سب سے پہلے اپنے دل کے اندر گناہوں کے دھبے اور گناہوں کے اندھیروں کو دھونے کی ضرورت ہے، تبھی جا کر کے دل کی صفائی میں، جہاں ایک طرف یہ بات آتی ہے کہ اس کے تمام، اس کے اندر نیکیوں کو لایا جائے گا، وہاں سب سے پہلے اس کی خرابیوں کو دور کیا جائے گا۔ جس طرح زمین کی صفائی ہوتی ہے نا، تزکیہ نفس میں اگر آپ دیکھیں تو جس طرح زمین کی صفائی، زمین کو بونے سے پہلے زمین کی صفائی کی جاتی ہے اور جھاڑ جھنکاڑ سے صاف کیا جاتا ہے، اور اس کو مٹی کو نرم کر کے اس میں کھاد ڈالی جاتی ہے، اسی طرح جو ہے نا، اسی طرح دل کا معاملہ ہوتا ہے کہ دل کے اندر جو جہالتیں ہیں، جہالت سے مراد دنیا کا علم سے جو ہے نا اگنورنس نہیں ہے، دنیا کا علم تو بہت ہوتا ہے انسان کے پاس، آج تو ہم سب بہت ایجوکیٹڈ ہیں، لیکن جو دل کے اندر صرف میں بیٹھا ہوا ہے نا، میں بیٹھا ہوا ہے، میری پسند، میرا راستہ، میری زندگی، میرا کمانا، میری خوشیاں، اس میں کو نکالنے کی ضرورت ہے۔ جو اخلاق کی برائیاں اس میں کی وجہ سے پیدا ہو گئی ہیں، اس برائی کو نکالنے کی ضرورت ہے۔ جو پرانے وقتوں کی رسم کے پیچھے جان دی جا رہی ہے، تقلید کے پیچھے جان دی جا رہی ہے، باپ ماں کے جو ہے طور طریقوں کے اوپر جان دی جا رہی ہے، ان چیزوں سے نکل کے جو پیروں اور فقیروں کے چکر کاٹے جا رہے ہیں، نعوذ باللہ، اگر کہیں پر بت پرستی تو نہیں ہوتی، کہیں پر قبر پرستی ہو رہی ہے، اوہام پرستی ہو رہی ہے، یہ ایسے سے ایسے کر دیا تو ایسے ہو جائے گا، ویسے سے ویسے کر دیا تو ویسے ہو جائے گا، ان ساری چیزوں کی صفائی کی ضرورت ہے، اس کے علاج کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ میں بتایا ہے کہ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ اس نے جیسا کہ اس کو بنایا، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَالْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ اتنی امپورٹنس ہے اس کی کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ میں نے اس کو بنایا اور اس کو سمجھ دی ہے نیکی اور برائی کی، اور کامیاب ہوا وہ جس نے اس کا تزکیہ کیا، اور ناکام ہوا وہ جس نے اسے دبا دیا۔ میری ضمیر کی آواز، میرے دل کی آواز دبا دیتا ہے انسان، دل کو پتہ چل جاتا ہے کیا غلطی ہو رہی ہے، انسان کہتا ہے ٹھیک ہے، I'm fine، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اللہ نے میرے اندر 3 طرح کے نفس بنائے ہیں، ایک ہے نفس لوامہ،
دوسرا ہے نفس امارہ. نفس لوامہ کیا کرتا ہے؟ نیکی کی طرف ہم کو اور آپ کو دعوت دیتا. اللہ نے کہا نا کہ ہم کو نیکی کی سمجھ دے رکھی ہے اس کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نیکی وہ ہے جو تیرے دل کو خوش کر دے. نیکی کی سمجھ ہے انسان کو. اور برائی وہ ہے اور گناہ وہ ہے جو تجھے وہ کر دے، پریشان کر دے، اور وہ تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات کو برا جانے کہ دوسرے اس کو جان جائیں. یہی ہے نا گناہ. کوئی جانتا ہے؟ نیکیاں تو ہم ڈنڈورا پیٹتے ہیں، گناہ کو ہم چھپا چھپا کے رکھتے ہیں. کوئی نہیں چاہتا میرے گناہ دنیا تک پہنچے. تو نفس لوامہ جو ہمیں نیکیوں کی طرف دعوت دیتا ہے، نفس امارہ جو ہمیں برائیوں کی طرف جو ہے وہ ابھارتا ہے، حکم دیتا ہے برائی کرنے کا. دل کے اندر شہوات کیا ہیں؟ برائیوں کے خواہشات کیا ہیں؟ برائیوں کی طرف دعوت دینا، برائیوں کی طرف کرنے کا حکم دینا. تو انسان جب اس کے اوپر اللہ رب العالمین نے ایک اور نفس بنایا ہے جو کہ نفس مطمئنہ ہے. اور نفس مطمئنہ کا مطلب کیا ہے؟ یہاں تک پہنچنا ہے ہم کو اور آپ کو، دل کی صفائی کر کے ہم کو اور آپ کو جہاں تک پہنچنا ہے یہ تینوں نفس لکھیں اور اپنے لیے ٹارگٹ کریں. نیکی کا حکم آئے تو فوراً قبول کریں، برائی اور خواہشات کی طرف دل لے کے جائے تو فوراً روکیں. اور نفس مطمئنہ کی طرف آنے کی ضرورت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب نفس مطمئنہ کا مطلب کیا ہے کہ انسان کا علم، اس کا یقین ایسا مضبوط ہو جائے کہ تکلیف آئے یا خوشی ہو، دکھ ہو یا سکھ ہو، کوئی حالت بھی اللہ کے بارے میں ہمارے کسی گمان کو، ہمارے کسی بھروسے کو، ہمارے کسی اعتماد کو، ہمارے کسی حسن ظن کو بدل نہ سکے. یہ ہے نفس مطمئنہ. ہر حالت میں ہم اللہ سے راضی اور مطمئن رہیں. کوئی حالت ہمیں مضطرب نہ رکھے. صحت کی پریشانی آتی ہے، اولاد کی پریشانی آتی ہے، ایمان کے ساتھ دنیا میں یہ ساری چیزیں چلیں گی. اسی طرح ہمارے عمل کی بنیاد ایک ایسی سیرت و کردار کے اوپر ہو. قرآن کس لیے آیا؟ اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے، محض پڑھنے کے لیے اور مردوں کو ثواب بخشنے کے لیے نہیں آیا. صرف ثواب حاصل کرنے کے لیے اپنے لیے یا ہمارے مردوں کے لیے، ہمارے والدین کے لیے نہیں آیا. ایک ایسا سیرت و کردار بنانے کے لیے آیا ہے، ایک ایسا کیریکٹر بلڈنگ بنانے کے لیے آیا ہے کہ جس کے اندر انسان کسی بھی طرح سے، چاہے وہ پریشانی میں ہو، تنگی میں ہو، چاہے وہ فراخی میں ہو، کہ بہت آسانی ہے، سکھ میں ہو، دکھ میں ہو، خوف میں ہو، مصیبت میں ہو، کہیں سے بھی وہ پھر اللہ کے حکم سے 1 انچ اپنے قدم ہلا نہ سکے. یہی وہ کردار ہے کہ جب پھر اللہ کے پاس پہنچنے لگتا ہے تو اس کو کیا مژدہ سنایا جاتا ہے، کیا خوشخبری سنائی جاتی ہے. اللہ کرے کہ ہم کو یہ خوشخبری سنائی دے، لیکن اس خوشخبری کو سننے سے پہلے جو محنت ہے، جو عمل ہے، جو کام ہے، وہ اگر نہیں کر سکیں گے. یہ امت تو خیر امت کہ اس کا دل اتنا بڑا ہے، اس کا کردار اتنا اونچا ہے کہ لوگ اس امت کے لوگوں کو دیکھ کے، مال دیکھ کے لوگ اسلام نہیں لائے. تلوار کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے لوگ اسلام نہیں لائے. اسلام آیا جب دنیا میں تاجر کہاں سے کہاں پہنچے تجارت کے سلسلے میں، اور دنیا کے لوگ ان کے کیریکٹر کو دیکھ کے، ان کے کردار کو دیکھ کے، ان کے جو ہے نا انکساری کو دیکھ کے، ان کی عبادت اور ان کے اندر لوگوں کے لیے محبت کو دیکھ کے لوگ ایمان لائے. لوگ ایمان لائے اس دین کے عدل و انصاف کو دیکھ کر کے، جو انصاف اس دین کے اندر موجود ہے کہ ہر انسان برابر ہے. تو یہ سب کچھ جس کو ہم پیش نہ کر سکے دنیا کے آگے. تو نفس مطمئنہ کیسے بنتا ہے، یہ بات انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ گئی. اور اس کو خوشخبری کیا ملتی ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی.
کہ اے نفس مطمئنہ لوٹ، یہ مزدہ سنایا جائے گا، خوشخبری سنائی جائے گی، بلیسنگس ہے۔ کس وقت؟ مرنے کے وقت۔ ایک مومن کو، ایک نفس مطمئنہ کو اللہ رب العالمین ہم سب کو اس میں شامل کر دے، لوٹ اپنے اللہ کی طرف۔ اور معاملہ کیا ہے؟ راضیتم مرضیہ، تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ فادخلی فی عبادی، میرے بندے میں شامل ہو جائے، وادخلی جنتی، جنت میں داخل ہو جائے۔ سبحان اللہ، یہ کس کو نہیں چاہیے؟ یہ کس کو نہیں چاہیے؟ تو میری آپ سے اور اپنے آپ سے یہی امید ہے۔ پلیز جو لوگ کے فون پر ہیں پلیز اپنا میوٹ کریں، کہ وہ ضرور اس بات کے لیے اپنے دل کی طرف توجہ کریں۔ نفس مطمئنہ انسان بن جاتا ہے، اس کے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے، اس کے اوپر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آگے چلتے ہیں ہم لوگ انشاءاللہ تعالی۔ ہم لوگ اب اس وقت آیت نمبر 8 پر ہیں۔ آیت نمبر 8 سورۃ البقرہ، پارہ نمبر 1۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں۔ پلیز جو لوگ کے فون پر ہیں، پلیز جو لوگ کے آن لائن فون پر ہیں وہ میوٹ کریں، آپ کی طرف سے آوازیں آ رہی ہیں وہ لوگ۔ یہ آگے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں ایکسکیوز می، فون کو میوٹ کریں۔ تو آگے چلتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہم لوگ یہ آیت پڑھ رہے تھے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ اصل میں وہ مومن نہیں ہیں، وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکے بازی کر رہے ہیں، مگر دراصل وہ خود اپنے آپ ہی کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا، اور جو جھوٹ وہ بولتے ہیں اس کی پاداش میں ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ جب کبھی ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ خبردار، حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں مگر انہیں شعور نہیں ہے۔ اور جب ان سے کہا گیا جس طرح دوسرے لوگ، چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بات ہو رہی تھی، دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں، نفاق والے لوگ اور ایسے لوگ جن کے دل میں ایمان نہیں ہوتا۔ قرآن اللہ رب العالمین آیت نمبر 8 سے بتا رہے ہیں ان کا مرض کیا ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ در حقیقت وہ مومن نہیں ہیں، وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکے بازی کر رہے ہیں، مگر دراصل وہ خود اپنے آپ ہی کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا، اور جو جھوٹ وہ بولتے ہیں اس کی پاداش میں ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ جب کبھی ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ خبردار، حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں مگر انہیں شعور نہیں ہے۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں اسی طرح تم بھی ایمان لاؤ، تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ کیا ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ خبردار، حقیقت میں تو یہ خود بیوقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں ہیں۔ جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، اور جب علیحدگی میں اپنے شیاطینوں سے اور شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ان لوگوں سے ہم محض مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ ان سے مذاق کر رہا، اللہ اکبر، اور وہ ان کی رسی دراز کیے جاتا ہے اور یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے چلے جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے، مگر یہ سودا ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے اور یہ ہرگز صحیح راستے پر نہیں ہیں۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی اور جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور سلب کر لیا، نور بصارت یعنی دیکھنے کی جو صلاحیت تھی وہ لے لی، اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ تاریکیوں میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں، یہ اب نہ پلٹیں گے۔
یا پھر ان کی مثال یوں سمجھیں کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ اندھیری گھٹا اور کڑک اور چمک بھی ہے۔ یہ بجلی کے کڑاکے سن کر اپنی جانوں کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ٹھونسے لیتے ہیں، اور اللہ ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ چمک سے ان کی حالت یہ ہو رہی ہے گویا عنقریب بجلی ان کی بصارت اچک لے جائے گی، یعنی ان کے دیکھنے کی صلاحیت کو لے جائے گی۔ جب ذرا کچھ روشنی انہیں محسوس ہوتی ہے تو اس میں کچھ دور چل لیتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت بالکل ہی سلب کر لیتا، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہاں پر ہم لوگ آیت نمبر 20 تک پڑھا ہم لوگوں نے۔ بات کیا ہو رہی ہے؟ نفاق کی بات ہو رہی ہے، اور منافق کے بارے میں حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق جو ہے وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوگا۔ تو سب سے اللہ کو منافق سے اس لیے ناراضگی ہے کہ ایمان کا جھوٹ بولتے ہیں، دل کے اندر ایمان موجود نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ تکلیف ان لوگوں سے ہے جو اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ بھلا اللہ کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے کیا؟ لیکن ایمان والوں کو چونکہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ رب العالمین اسی وجہ سے، ایک ہے نا کفر، انسان سامنے انکار کرتا ہے، اور ایک ہے کہ سامنے اقرار ہے اور پیچھے انکار ہے۔ یہ جو منافقت ہے یہ تو تب ایمان کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے تھی، لیکن آج بھی آپ دیکھیں ہم میں سے ہر کوئی اپنے لیے چاہتا ہے کہ سچا انسان ملے، ہمیں ایک ایسا انسان ملے، میرا دوست ایسا جو جیسا اندر سے ہے ویسا، جیسا باہر سے ہے ویسے ہی اندر سے ہو۔ ہم اپنی زندگی میں ہر جگہ سچائی چاہتے ہیں کہ لوگ سچے ہوں، سچی باتیں پتہ چلیں، ہمیں کہیں پر سے دھوکہ نہ ہو جائے۔ تو جب ہم اپنے لیے سچائی چاہتے ہیں تو کیا اللہ کو سچائی نہیں چاہیے؟ اللہ کو یہ نہیں چاہیے کہ جو تم کہو اس کے اوپر تم عمل کرو؟ تم جب ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر اللہ کے آگے جھک جاؤ، لیکن دعویٰ تو زبان سے ایمان کا ہے، لیکن اگر انسان کا عمل ایمان کے مطابق نہیں ہے، انسان اللہ کو ناراض کرنے کے سارے یعنی حربے استعمال کر لیتا ہے، اور پھر بھی کیا ہوتا ہے؟ جب تکلیف آتی ہے مانگتا اللہ سے ہے۔ تو اللہ رب العالمین جب ہم خود اپنے لیے سچے لوگ، سچے دوست تلاش کرتے ہیں اور انہی سے خوش ہوتے ہیں، دھوکہ دینے والے کیا ہمیں پسند آتے ہیں؟ بہت تکلیف ہوتی ہے ایسے لوگوں سے جو آپ کے پیٹھ میں چھرا ماریں، آپ کے سامنے بہت اچھے اور نرم رہیں لیکن پیٹھ پیچھے آپ کی برائیاں کریں یا آپ کے لیے نقصان کی باتیں کریں، تو پھر آپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ جب آپ کو اپنے رشتہ داروں سے بعض اوقات ایسی باتیں پتہ چلتی ہیں، آپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ پتہ چلتا ہے نا یہ لوگ سچے رشتہ دار نہیں ہیں، تو اسی طرح پتہ چلتا ہے یہ سچے دوست نہیں ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کو اسی لیے ایسا سچا مومن چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب تم ایک مٹی کا برتن بھی لینے کے لیے جاتے ہو تو پھر تم اس کو ٹھوک بجا کے دیکھتے ہو کہ زیادہ دیر چلے گا نہیں چلے گا، یہ کچی مٹی ہے پکی مٹی ہے۔ تو کیا اللہ اپنے بندوں کو نہیں چاہتا کہ وہ سچے اور پکے ہوں؟ پہلے تو جھوٹ بولنے کی وجہ سے، سچائی اور جھوٹ کی وجہ سے ان کے دل میں اللہ نے کہا نفاق کی بیماری ہے۔ بیماری کیا ہے؟ بیماری ہے انسان کو دوسروں کو دھوکہ دینے کی، بیماری ہے اپنے فائدے کی۔ دل کی بیماریوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو یہ دل کی بیماریوں میں سے یہ بیماری ہوتی ہے کہ انسان کا دل سارے وقت اپنے فائدے کے اس میں اور دوسروں کے نقصان کی فکر میں لگا ہوتا ہے، ہمیشہ اپنی تعریف اور دوسروں کو کی جو ہے برائیاں، ہمیشہ جو ہے اپنا فائدہ اور دوسروں کا نقصان، اور دل اتنا تنگ ہو جاتا ہے اس آدمی کا، اتنا چھوٹا ہو جاتا ہے، وسعت ختم ہو جاتی ہے دل کے اندر، کسی کی بھلائی اندر میں اترتی بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو علامتیں ہیں یہ نفاق کی، وہ تو عقیدے کا نفاق ہے جس میں کہا گیا کہ انسان ایسا انسان جو کہ دل کے اندر ایمان موجود نہیں ہے، زبان کے اوپر ایمان ہے صرف، جو منافق تھے اس کا تو حال صرف اللہ کو پتہ تھا، لیکن اگر کوئی ایسا ہے تو پھر ایسا انسان جہنم میں سب سے نچلے درجے کا ہوگا۔ ہمارے پاس جو عملی نفاق ہے کہ دل کے اندر کچھ اور باہر کچھ اور، یہ بہت زیادہ تکلیف دیتا ہے اللہ کے بندوں کو، اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ یہ بات ناپسند ہے
کہ اس کے بندوں کو دھوکہ دیا جائے. اس لیے متکبر جنت میں داخل نہیں ہوگا. اسی لیے جو ہے وہ جھوٹ بول کے اپنے مال کو بیچنے والا اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر نہیں کریں گے. اور اس لیے کہ بندے کو کسی بندے کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ وہ کسی اللہ کے دوسرے بندے کے اوپر تکبر کرے اپنے کسی بھی نعمت کی وجہ سے. تو اللہ کو یہ نقصان سب سے زیادہ ناپسند ہے کہ اللہ کے بندوں کو بھی دھوکہ دیا جائے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ وہ انسان پسند ہے، حدیث ہے جس کا مفہوم ہے اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ وہ انسان پسند ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو اپنی ذات سے فائدہ پہنچا رہا ہوتا ہے. ہمارا تو سارے کا سارا فائدہ اپنی ذات میں سمٹا ہوتا ہے نا. میرے پاس وقت ہی نہیں ہے کسی کو فون کرنے کے لیے، میرے پاس ٹائم ہی نہیں کسی کے لیے کچھ کرنے کے لیے، میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ اب اس کے علاوہ اپنے کاموں کو ختم کرنے کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچا جائے. تو پھر ایسا بندہ جو سیلف سینٹرڈ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو تو ایسا بندہ پسند ہے جو نعمتیں اللہ نے اس کو دی ہیں وہ اللہ کے لیے اللہ کے بندوں کے اوپر خرچ کر دے، بس کچھ بھی نہ بچا کے رکھے. اور اگر دیکھا جائے کہ خوشی کس چیز سے ملتی ہے تو خوشی دوسرے بندوں کو خوش کرنے سے ملتی ہے. انسان اپنے غم کو بھول جاتا ہے جب دوسروں کو اتنی سی خوشی دے پاتا ہے. یقین جانیں خوشی کا راز ہی یہی ہے. خوشی کا راز اللہ کے شکر میں ہے کہ جو ملا وہ مجھے اللہ کی طرف سے ملا ہے. یہ خوشی کا راز ہے. جب تک اس کو اپنے جو ہے نا اپنی قسمت بھی اللہ نے بنائی ہے تو بس قسمت کی طرف تو توجہ ہو جاتی ہے، اللہ کی طرف نہیں ہوتی ہے. تو یہاں پر یہ بات سمجھ لینا کہ اللہ رب العالمین نے دل کے بارے میں یہ بات بتائی ہے کہ اگر یہ معاملہ ہے کہ انسان سچا نہیں ہے تو ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو سب سے پہلے اندر سے خراب کرتی ہے اور اس کی خوشی ختم ہو جاتی ہے. اس لیے کہ دھوکہ دینے والا کبھی خوش نہیں رہ سکتا، لوگوں کی برائیاں چاہنے والا کبھی خوش نہیں رہ سکتا. آپ دوسروں کی خوشی میں خوش ہو کے دیکھیں پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ خوشی کیا چیز ہے. دوسروں کی خیرخواہی کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ خوشی کیا چیز ہے. تو یہ جو چیز جو آج ہمارے دل سے نکلتی چلی جا رہی ہے ایک امت ہونے کی حیثیت سے بھی، ایک انسان ہونے کی حیثیت سے بھی، کہ ہمارے دل کے اندر تنگی سما گئی، ایک ایسا مرض کہ بس ہم خوش باقی کوئی خوش نہ رہے. نعوذ باللہ من ذالک. اپنے فائدے کے لیے. منافقت کیا ہے؟ منافق کیوں ہوئے؟ اوپر سے اسلام لائے اور اندر سے کیوں انکار کیا؟ فائدے کی وجہ سے. جو اسلام میں فائدہ تھا مسلمانوں کے فائدے حاصل کرنا چاہتے تھے، اس لیے کہہ دیا کہ ہم کلمہ پڑھ لیا انہوں نے. لیکن اصل میں فائدہ کیا؟ جب شیطان کے پاس جاتے، اپنے لوگوں کے پاس جاتے، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، دھوکہ دیتے لوگوں کو. تو یہ جو فائدہ ہے نا، یہ فائدہ ہمیں دھوکے میں نہ ڈالے کہ انسان یہ کہے کتنی دیر اپنے فائدے میں مگن رہے گا، ایک نہ ایک دن تو موت اس کو آ کے لے جائے گی. تو اس جھوٹ کا، اس نفاق کا تو دینا پڑے گا ہمیں. ایک تو خطاب اس سے ہے. دوسرا خطاب کس سے ہے؟ دوسرا خطاب ایسے کمزور مسلمانوں سے مثال دی گئی ہے کہ ان کی مثال ایسی ہے کہ جو کہ جب چلتے ہیں تو جب راستے میں چمک اور کڑک آئے تو کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ جو مثال ہے یہ کس چیز کی دی گئی ہے؟ ایسے کمزور ایمان والے لوگوں کی جو کہ اسلام میں صرف جہاں پر فائدہ ہے، جہاں پر مرضی ہے، جہاں پہ کوئی نقصان نہیں ہے اتنا دور تو ہم چل لیتے ہیں. لیکن جب جو ہے نا جب ہم لوگ اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ مصیبت آئی، تکلیف آئی، جیسے قلب مطمئنہ میں ہم بات کر رہے تھے نا کہ ہم لوگ ایمان کو اتنی حد تک تو لیتے ہیں جہاں تک ہمیں فائدہ دکھائی دیتا ہے، جہاں تک ہم اس کو آگے جو ہے وہ اس میں کوئی نقصان دکھائی نہیں دیتا، اس میں فائدہ دکھائی دیتا ہے. لیکن جیسے ہی مرضی کے خلاف چیزیں آتی ہیں، یا تو اللہ کی عبادت کے سلسلے میں ہو، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے سلسلے میں ہو، یا آزمائشوں کی شکل میں ہو، تو پھر ہمارا ایمان ایک جگہ کھڑا ہو جاتا ہے. یہی تو ہم سیکھ رہے ہیں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، کیا ہم ان چیزوں کو فالو کر رہے ہیں. یہی تو قرآن سے سیکھنے کی کوشش ہے کہ ہم یہ نہیں کر پا رہے ہیں، اور اگر ہم نہیں کر پا رہے ہیں تو پھر ہمیں اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایمان کے لیے. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ نہیں ہے پورے کے پورے ایمان میں داخل ہو جاؤ،
یہ نہیں ہے کہ کنارے کنارے چلو اس دین کے اوپر، بلکہ پورے کے پورے اسلام کو قبول کرو اور پورے کے پورے پر عمل کرو۔ ہاں ہم انسان ہیں، غلطیاں ہوں گی، لیکن دل کے اندر یہ سب سے پہلے اس بات کا ایمان کا اقرار کہ سمعنا و اطعنا، اے اللہ ہم سنا ہم نے اور ہم اطاعت کریں گے۔ لیکن کبھی انسانی کمزوری کی وجہ سے اگر ہمارا ایمان اگر کہیں پر ہم اس کے مطابق عمل نہیں کر پاتے تو توبہ کا دروازہ تو اللہ نے کھلا رکھا ہے نا، میرے لیے اور آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، کہ جب ایک نقطہ پڑ جائے دل کے اوپر کسی عمل کی وجہ سے فوراً انسان اس کو دھو لے۔ تو یہ ہے اصل ایمانی حالت، اصل دل کی حالت، کہ دل کی طرف توجہ رکھنی ہے کہ کہاں پر میں نے اپنے دل کو داغدار کر لیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سارے داغ میرے دل کی زندگی کو ختم کر دیں۔ اس لیے کہ دل کی زندگی ایمان کی زندگی ہے، اللہ کے معرفت کی زندگی ہے، ایمان کو اللہ کی اطاعت کی قبولیت کی زندگی ہے۔ جب اس کے اندر سے یہ تمام چیزیں نکال دی جاتی ہیں تو دل مردہ ہو جاتا ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ نے مردہ کہا ہے، اور ایسے ہی لوگوں کو اللہ رب العالمین نے مردے سے بھی بدتر کہا ہے، کہیں پر جانور کہا ہے، کہیں پر جانور سے بھی بدتر کہا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس انجام سے بچائے۔ لیکن قرآن کی چیزوں کو محض منافقوں کے لیے اور نفاق کے لیے اور اس زمانے کے لوگوں کے لیے اگر ہم پڑھتے رہیں گے تو ہم اس سے کچھ نہیں سیکھ پائیں گے۔ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں الحمدللہ کہ ہم اپنی بیماریوں کو کیسے دور کریں، اپنے دل کی ہم صفائی کیسے کریں، میرا تزکیہ نفس اللہ کی کتاب سے کیسے ہو انشاءاللہ تعالی۔ تو آگے چلتے ہیں ہم لوگ آگے۔ اس وقت آیت نمبر 23 پر ہے انشاءاللہ تعالی۔ نہیں، ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 23 پر ہیں، اور تم سورہ بقرہ آیت نمبر 23، اور اگر تمہیں اس امر میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے یہ ہماری ہے یا نہیں، تو اس کے مانند ایک ہی سورہ بنا لاؤ اور اپنے سارے ہم نواؤں کو بلا لو، ایک اللہ کو چھوڑ کر، باقی جس کی چاہو مدد لے لو اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا اور یقیناً کبھی نہیں کر سکتے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، اور جو مہیا کی گئی ہے منکرین حق کے لیے۔ یعنی قرآن نے تب چیلنج کیا تھا عربوں کو، اور یہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے یہ چیلنج موجود ہے کہ کوئی قرآن کے جیسی کوئی آیت بنا کے لے آئے۔ عرب جو کہ اس کو اللہ کا کلام نہیں مانتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام کہ یہ خود سے بنا کے کچھ لائے ہیں اور اس کو اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، خود جس کو صادق اور امین کہا اور اسی کو جھوٹا کہنے لگے، تو اللہ رب العالمین نے یہ چیلنج دیا۔ ایک صورت ہے، کہیں پر جو ہے وہ 10 صورتیں ہیں اور کہیں پر ایک آیت بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے نہ تو انسانیت اور عرب اس وقت اس چیلنج کا جواب دے سکے، بلکہ جب کوثر ٹانگی گئی خانہ کعبہ کے اوپر تو سب نے یہ کہا کہ یہ جو کلام ہے یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ سب اس بات کو مانتے بھی تھے، اس کی فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے، اس کی زبان کے اعتبار سے، لیکن اس کے باوجود ان کے دل جو ہے نا ایمان نہ لا سکے۔ اس لیے کیوں انسان ایمان نہیں لاتا، کیوں ابو جہل ایمان نہیں لے کے آئے، کیوں عرب کے بیشتر جو ہے نا وہ جو سردار تھے مکہ کے وہ ایمان نہیں لے آئے، کیوں ہم ایمان سے خود پھسل جاتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے آگے سر اطاعت جھکانا، اس جو ہے نا دائرے کے اندر نہیں آنا چاہتے جس میں بہت ساری خواہشات کو قربان کرنا پڑتا ہے، جس میں بہت سارے اپنے فائدے چھوڑنے پڑتے ہیں، جس میں ایک اندیکھی دنیا کے لیے کام کرنا پڑتا ہے، جس میں ایک اندیکھی دنیا کے لیے اپنے مال کو خرچ کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ سارے کام طبیعت کے اوپر، انسان کے اوپر، دل کے اوپر گراں گزرتے ہیں، پسند نہیں آتے۔ فجر کی نماز کے وقت میں اٹھنا کس کو پسند آتا ہے؟ سوائے اس کے کہ اللہ ماشاء اللہ کسی کو اللہ نے اپنی عبادت کا ایسا ہی سرور عطا کر دیا ہو۔ تو یہ مشقت ہے نا، اپنا مال دوسروں کے اوپر خرچ کرنا کس کو پسند آتا ہے؟ لوگوں کی کہی ہوئی باتوں کا جواب نہ دینا، برداشت کرنا، صبر کرنا کس کو پسند آتا ہے؟ یہ سب کچھ اگر کوئی اللہ کے لیے کرتا ہے اس امید پر کہ آخرت میں اس کا اجر ملے گا، تو یہ بہت ایک ایمان کی زندگی گزارنا ایک پرمشقت راستہ ہے، یہ آسان راستہ نہیں ہے۔
تو اس کے اپنی مرضی سے اس راستے کے اوپر چل پڑنا اور اپنی مرضی سے یہ تمام مشکلات، جیسے کہ اللہ نے کہا نا کہ تم ایمان لاؤ اس طرح جس طرح یہ ایمان لائے ہیں، انہوں نے کہا ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں، یہ لوگ تو پتہ نہیں کون سی دنیا کی امید پر یہ اپنا گھر بار چھوڑ کے چلے آئے، اپنا مال و اسباب مکہ میں چھوڑ کے چلے آئے، ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں جنہوں نے پتہ نہیں کون سی دنیا کے لیے اپنے دنیا کا سارا فائدہ تج کر دیا، ایک اللہ کی بات ماننے کے لیے ایک رسول کی اطاعت میں اس طرح لٹے پڑے ہیں کہ ان کو اپنا فائدہ نقصان نہیں دکھائی دیتا۔ ہم ایسے بیوقوف نہیں ہیں، ہم تو اس دنیا میں فائدے کا سودا کرنے والے ہیں، تو ہم اس دنیا میں فائدے کے سودا کے لیے ہم اسی کو اسمارٹ کہا جاتا ہے۔ دنیا میں آج ہمارے پاس پیمانے کیا بن گئے ہیں؟ ہمارے پاس پیمانے یہ بنے ہوئے ہیں کہ اسی کو اسمارٹ کہا جاتا ہے، عقل مند کہا جاتا ہے، جو دھوکے بازی کر کے اپنا فائدہ بنا لے، نعوذ باللہ، اور لوگوں کو دھوکے دے دے کر جھوٹ بول بول کے اپنا بزنس چمکا لے۔ ہم کہتے ہیں بڑا کامیاب ہے، یہ جو راتوں رات بزنس میں پیسے کمائے جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کیسے آتے ہیں؟ ایسے ہی آتے ہیں، ایسے ہی آتے ہیں۔ ایمانداری کا بزنس، ایمان کا سودا اور ایمانداری کے ساتھ چلنا یہ آسان کام نہیں ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے کہ دنیا میں ایک پلسرات ہے جس کے اوپر انسان کو چلنا ہوتا ہے کہ اب قدم سنبھال سنبھال کے چلنا اور مشقت کے ساتھ چلنا کہ کہیں قدم ادھر سے ادھر نہ ہو جائے۔ تو یہ اتنا آسان نہیں تھا کہ سردار ایمان لے آتے اور لوگ ایمان لے آتے، اور اتنا آسان نہیں ہے کہ آج ہم کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے ہم جنت میں جانے کے منتظر تو ہیں اور دعوے دار تو ہیں، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ چلتے تو رہیں اپنی مرضی کے راستے پر اور کریں تو وہ سب کچھ جو اپنے فائدے کا کام ہے، اور امید کیا ہو؟ امیدیں ہمیں بڑی لمبی لمبی ہوں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مل جائے گی، یا کسی پیر و مرشد کی اور ولی کی شفاعت کے ذریعے ہم انشاءاللہ بخشے ہی جائیں گے آخرت میں۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر ایمان اتنا آسان ہوتا تو پورا عرب اور مشرکین مکہ، وہ جنہوں نے انکار کیا، وہ سب سے پہلے ایمان لے آتے۔ اس لیے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محض پڑھنا تو کوئی مشکل کام نہیں تھا، اصل مشکل کام تو سمینا و اطاعنا ہے کہ اپنی سر اطاعت کو خم کرنا ہے، اپنے آپ کو سونپ دینا ہے اللہ کی مرضی کے آگے، اپنے آپ کو لگا دینا ہے اللہ کی پسند میں۔ انشاءاللہ تعالی تو ہم لوگ آگے چلیں گے۔